اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔ تھوڑا تھوڑا بولو گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے کتنی دیر یہاں نوکری پیش کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ سیدہ آپ کو سلامت، بہت شکریہ۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے۔ پاجانا دروازہ بند نہیں کروا دیں، جنہیں آنا ہے ادھروں بھی آ جائے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ ذبیح اللہ بھائی بندے اعتراض کرتے ہیں کہ ولایت علی پڑھنے والے ذاکر ممبر سے توحید بیان نہیں کرتے۔ یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں۔ وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ یہ جو 5 نام میں نے تلاوت کیے ہیں، محمد، علی، سیدہ، حسن، حسین، چونکہ یہ پہلی مجلس ہے تو پہلی مجلس میں اس مستقبل کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ انہیں پتہ چلے کہ جن کی مجلس ہے ان کا قرآن سے کیا رشتہ ہے، ان کا نبیوں کے سلطان سے کیا رشتہ ہے۔ کیونکہ ہماری مجالس کا مقصد ہرگز نہیں کسی کی دل آزاری، ہماری مجالس کا مقصد ہی ایک ہے، دنیا والوں آؤ حسین کی مجلس نہیں، نجات کی کشتی ہے، سوار ہو جاؤ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 5 نام میں نے تلاوت کیے ہیں۔ اگر قیمت کرو تو میں جملہ آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، ماحول ڈسٹرب نہ کرو، میری طرف دیکھیں۔ یہی 5 اللہ کا نور ہیں۔ ذاکر بھائی سے لے کے جتنے علی والے سامنے میرے موجود ہیں، ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ یہ فکرہ بتائے گا کہ کتنے تازہ دم بیٹھے ہو یا تھک گئے ہو۔ سارے علی اللہ والے ہو لیکن معرفت سب کی اپنی اپنی ہے۔ نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر نہیں تھے، کوئی 7ویں درجے کا تھا، کوئی 8ویں درجے کا تھا، کوئی 9ویں درجے کا تھا، کوئی 10ویں درجے کا تھا۔ یہ میرے بھائی آپ کا بولنا بتائے گا کہ کتنی بڑی معرفت آپ کے سینے میں علی نے رکھی ہے۔ یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا خوبصورت لگ رہے ہو بولتے ہوئے آل محمد کے فضائل میں۔ یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے۔
जुमला बदल के कह दूं तो दाद भी ऊंची होनी चाहिए। यही 5 अल्लाह का गायब है, यही 5 अल्लाह का ज़हूर है। हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हो। लोगों ने आज भी कई ऐसे इलाकों में जाना होता है जहाँ लोगों ने 5 तन भी अपने बना रखे। फुला है, फुला है, फुला है और फिर फुला है, अपने 5 तन बनाए हुए हैं। अगर इतना ही रहा तो फिर मैं पढ़ ली मजलिस से तुम सुन ली। चलो मेरी तरफ देखोगे तो फिर बात समझ में आ जाएगी। यही 5 अल्लाह का नूर है, यही 5 अल्लाह का गरूर है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने 5 तन अपने बनाए हुए, और 5 तन अपने बनाने के बाद ये सतर है जहां जनाब को लाना चाह रहा था। फिर सीना चौड़ा करके कहते हैं हम भी 5 तन को मानते हैं। हाय हाय हाय। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨਾ है। इमाम हुसैन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾ रखे, ਜੇ ਤੁਸੀਂ चुप कर गए तो फिर मेरे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बंदे कहते हैं हम भी 5 तन को मानते हैं। मैं कहता हूँ जिद का मेरे पास इलाज नहीं। तेरे और मेरे मुकद्दर में यही एक फ़र्क है। अब हाथ नीचे रह गए तो दुख लगेगा। तेरे और मेरे मुकद्दर में यही एक फ़र्क है। तुम 5 तन को भी मानते हो, हम 5 तन को ही मानते हैं। आए आए जो ही और ही का फर्क समझ गया। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तुम 5 तन को भी मानते हो, तुम 5 और हम 5 तन को ही मानते हैं। इन 5 तन में है कौन? चूंकि पहली मजलिस है, मैं पहली ईंट रखने जा रहा हूँ। इन 5 तन में पहली हस्ती है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तवज्जो, ये सफ़र यकम सफ़र हो चुकी है आज। इसके बाद आएगा रबीउल अव्वल। फिर मस्जिदों के स्पीकर खुल जाएंगे, मौलवी ज़र्क बर्क लिबास पहन लेंगे, खूबसूरत टोपियां सरों पे सजा लेंगे। भाईजान या तो इनू पक्का पक्का खोल दो तो या इनू पक्का पक्का बंद कर दो। इदा तो सारी मजलिस ही डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा मेरे हल वेखो, स्पीकरों के दहाने खुल जाएंगे और रबीउल अव्वल चढ़ते ही बंदे कहना शुरू हो जाएंगे शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता। हाय हाय, शियों को शान मुस्तफ़ा नहीं आती। मैं फिर वही जुमला दोहराऊंगा, ये तुम्हारे जहन की गलत फहमी है, इसे धो डालो। उसकी वजह यह है कि जैसा मोहम्मद हमें आता है ना तेरी पुश्तों को आता था। थोड़ा थोड़ा बोलते आओगे तो मजलिस खूबसूरत हो जाएगी। मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी भाईजान। ना तुम्हारी पुश्तों को आता था ना तुम्हारी नस्लों को आता है। उसकी वजह यह है कि तुम्हें मोहम्मद पढ़ना आए भी तो कैसे आपका हाथ यहाँ से यहाँ ना आया। बीबी ने खैरात ही क्या अता फरमाई है। आपको मोहम्मद पढ़ना आए भी तो कैसे आपने मोहम्मद लिया है मौलवी से। हाय हाय, हमने मोहम्मद लिया है मौला से। अब देखूंगा कौन कहाँ जाके आले मोहम्मद को सलाम करता। तुम्हें मोहम्मद पढ़ना आए भी तो कैसे तुमने मोहम्मद लिया मौलवी से। हमने लिया है मौला से, यही तो वजह है तुम्हें मोहम्मद मौलवी जैसा लगता है, हमें मौला जैसा लगता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा तुम्हें सलामत रखे। तुम्हें मोहम्मद मौलवी जैसा लगता है, हमें मौला जैसा लगता है। और तुम्हारे यहाँ माजरत के साथ मोहम्मद का मेयार यही है। वो मोहम्मद जिसके घर का परनाला अपने कमरे में गिरता था। तवज्जो, जिसकी 9, 11 या 13 शादियां थी, 4 भाई एक भी कोई नहीं थी। और वो मोहम्मद माशअल्लाह जिसे सारी जिंदगी बकरियां चराने के अलावा काम ही कोई नहीं था। नहीं मेरे दोस्तों, ये शान मुस्तफ़ा नहीं, ये तौहीन मुस्तफ़ा है। ऐसा मोहम्मद हमें नहीं आता और हमारा जुर्म भी यही है कि हमें ऐसा नहीं आता। हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। चलो एक फिक्रा में आप बेसाख्ता बोले हो तो आपकी तमाज़त ईमानी की नजर करता हूँ। एक मोहम्मद है भाईजान तारीख वाला, जाकिर भाई, हमजा भाई, एक मोहम्मद है कुरान वाला। हम तारीख वाले मोहम्मद को जानते हैं पर मानते नहीं। हाय 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 हाय।
جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. اگر کوئی برادران اہل سنت مجلس میں ہے تو وہ بھی اپنے حصے کا تبرک لے کر جائیں. ہم تاریخ والے محمد کو بھائی جان جانتے ہیں پر مانتے نہیں، اور قرآن والے محمد کو مانتے ہیں پر جانتے نہیں. اب ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا تو بی بی نے خیرات ہی کیا عطا فرمائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن والے محمد کو جاننے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا مرتضی ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاں لیکن بشر ہونے کی حد تک جو خیرات ہمیں عطا ہوئی ہے، پتہ مجھے بھی نہیں کہ محمد کون ہوتا ہے. محمد ہم بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن تیری سوچ سے آگے کا پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی محمد نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، منہ میں زبان اللہ والی ہونی چاہیے. اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے معصوم بھائی جان سار نہیں ہلانا. آپ تو میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. محمد سننا ہے تو پھر شیعہ ممبر کے قریب آنا پڑے گا. ہم تمہیں بتائیں گے محمد شروع کہاں سے ہوتا ہے. جن کے ہاں محمد شروع یہاں سے ہوتا ہے، اللہ جانے ان کی معرفت کہاں تک جاتی ہوگی. ہمارے ہاں محمد شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے. کون محمد؟ جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پشت پر لے کر یوں چھٹک دے. اللہ کسی قطرے کو ابراہیم بنا دیتا ہے. ہائے 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 ہائے، مجلس جنت ہو گئی ہے، مجلس جنت ہو گئی ہے. سیدہ تمہیں سلامت رکھی، سیدہ تمہیں سلامت رکھی. اللہ کسی قطرے کو اسماعیل بنا دیتا ہے، اللہ کسی قطرے کو موسیٰ بنا دیتا ہے. اب سطر زمین پہ گئی ذاکر حسین تو پھر مجھے دکھ لگے گا. بڑے چرچے ہیں زمانے میں حسن یوسف کے. ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. بڑے چرچے ہیں حسن یوسف کے، ہے تو محمد کے پسینے کا ایک قطرہ. ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا زمانے والا، پہلے تم میرے نبی کا پسینہ سمجھ کے دکھاؤ. پہلے میرے محمد کا پسینہ سمجھ کے دکھاؤ، پھر ہم مان جائیں گے کہ تم ذات محمد تک بھی پہنچ سکتے ہو. پسینہ سمجھ میں نہیں آتا، چلے محمد کو سمجھنے کے لیے چلو میں کچھ تجلیاں محمد کے پسینے کے قطروں کی دکھاتا ہوں. اگر زمانے کا معیار پہنچ جائے تو میری طرف لے آنا. میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میرے مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے، کہیں نجات کی کشتی کو پار اترواتا ہے. ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس فکرے پہ جناب کو بولنا چاہیے تھا. 30 سیکنڈ مجھے داد نہ ملے، میری اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بیمار ہو کے ممبر سے نہیں اترنا چاہ رہا، تمہیں ساتھ ملانا چاہ رہا ہوں. میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ کوہتور پہ کھڑے ہو کر کسی پردے والے سے گفتگو کر کے کلیم اللہ بن جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا پسینہ. بندے پہلے مصطفیٰ کا پسینہ سمجھے. اچھا نبی بنے ہیں محمد کے پسینے سے. چپ کر جو تو بھی بنے، بول پڑو تو بھی بنے. کیوں بھائی جان گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی جان بولو نا، مجھے پتہ چلے تسی میرے اپنے ہو، کدے ایجنسی دے بندے ہی نہ وچ بیٹھے ہو. چلو بیٹھے بھی نہیں تو میں کہڑی غلط گل پہ کرنا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہے محمد کا پسینہ. توجہ، سارے نبیوں کی میں بات ہی نہیں کرتا. ذبیح اللہ بھائی، میرے نبی کے پسینے کا آخری قطرہ حضرت عیسیٰ. ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آخری قطرہ، سیکنڈ لاسٹ نبی مصطفیٰ سے پہلے، آخری قطرہ رسول کے پسینے کا حضرت عیسیٰ. بندے کہتے ہیں وہ بغیر باپ کے دنیا میں آیا تھا. میں بات نہ آسمان سے آگے کی کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون پہنچے گا اور کون نہیں پہنچے گا. جو پہنچ گیا اسے ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں واہ. کہتے ہیں بغیر شوہر کے مریم کی جھولی میں اتارا گیا تھا. ہے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام نہیں. جس کے پسینے کا قطرہ تیری میری طرح پیدا نہیں ہوتا، خود وہ تیری طرح تھا. ہائے 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 ہائے،
ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ 4 معجزے، مہربانی حمزہ بھائی، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ 4 معجزے، میرے بیٹے سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ 4 معجزے قرآن نے حضرت عیسیٰ کے لکھے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ سارے بولو گے تو پھر بات بنے گی۔ ہاں 4 معجزے۔ پہلا معجزہ، مردے زندہ کرتا تھا۔ تم نے سر سے بات گزار دی ہے، ایسے تو میں بھی تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ایک بندہ سرکار امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا سنا ہے عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا۔ علی فرماتے سچ ہے، میرا نام لے کے کرتا تھا۔ آئے آئے، امام حسین یہ ہاتھ ہے جو اللہ کے ہاتھ سے رزق لیتا ہے۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، سچ ہے میرا نام لے کے کرتا تھا۔ علی فرماتے چل میرا دل بن گیا، میں ایک راز ولایت کائنات میں تقسیم کروں، تو بتا بقول تیرے کیسے زندہ کرتا تھا؟ آواز دے کے کہتا مولا میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں، چونکہ عیسیٰ 500 سال پہلے گزر گئے، میں کھڑا ہوں آپ کے دور میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ عیسیٰ گھر سے چلتے تھے، قبرستان پہنچتے تھے، قبر سلیکٹ کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، قبر سلیکٹ کرتے تھے، قبر پہ پیر کی ٹھوکر مارتے تھے، قبر پھٹ جاتی تھی، کوٹ عبد المالک والوں مردہ کفن چھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا۔ علی فرماتے ذرا دوبارہ بتانا کیسے کرتے تھے؟ سرکار میں نے سنا ہے گھر سے چلتے تھے، قبرستان پہنچتے تھے، قبر سلیکٹ کرتے تھے، قبر پہ پیر کی ٹھوکر مارتے تھے، قبر پھٹ جاتی تھی، مردہ کفن چھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا۔ علی فرماتے اچھا عیسیٰ جا کے کرتے تھے؟ جی مولا جا کے کرتے تھے، ہاتھ نیچے رہ کے تو دکھ لگے گا۔ علی فرماتے میں بیٹھا ہوں مسجد کوفہ کے صحن میں، جا ملک تیری مرضی کا، شہر تیری مرضی کا، قبرستان تیری ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے، جا قبرستان تیری مرضی کا، قبر بھی تیری مرضی کی۔ بس نبی اور بشر میں میرے امام نے بھائی جان فرق رکھا، عیسیٰ پیر کی ٹھوکر مارتا تھا، تو قبر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ علی کا نام لے، مردہ نہ کھڑا ہو تو میں علی کے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ نتیجہ لیا میرے دوستوں نے، جو جا کے مردہ زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو گھر بیٹھ کے نوکروں سے کروا لے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں ابھی بھی بات پوری طرح نہیں پہنچی، ابھی بھی پوری طرح نہیں پہنچی۔ ایک دن نا سلمان کو ایک بندے نے پیغام دیا، پتہ کیا پیغام؟ سلمان میں ابھی علی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور علی تیرے بارے کہہ رہے تھے کہ ہمارا سلمان مردے زندہ کر لیتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، بے سادہ بندہ نہیں، ابھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے معیار کی شاعر رکھوں گا۔ سلمان علی کہہ رہے تھے ہمارا سلمان مردے زندہ کر لیتا ہے، کیا تو واقعی کر لیتا ہے؟ سلمان گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے شرم نہیں آتی؟ کہا علی نے ہے، شک پھر کر رہے ہو؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ تو پہلا معجزہ عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا۔ دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا۔ چلو ذاکر حسین دی زبان سے گال کرا، جماندرو اندھے، کیوں بھائی؟ پیدائشی اندھے، جو پیدا ہی اندھے ہوئے، جناب عیسیٰ انہیں آنکھوں کا نور دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے تیسرا معجزہ کوڑ کے مریضوں کو مس کر کے شفا دیتے تھے۔ ہاں ہاں تم چپ کر گئے، میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ پتہ کیسے شفا دیتے تھے؟ جنہیں دنیا کے ڈاکٹر حکیم بھائی جان لا علاج قرار دیتے تھے نا، وہ جناب عیسیٰ کے پاس اسے لے آتے تھے اور حضرت عیسیٰ پیشانی پہ ہاتھ مس کرتے تھے، بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا، صحت مند ہو جاتا تھا۔ اب میری طرف دیکھنا، یہ مس کرنے سے ہی اسے مسیحی کا لقب ملا ہے۔ ہائے 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 ہائے،
ہاں آج سے پہلے تمہیں نہیں کسی نے بتایا تو میرا جرم نہیں ہے، میرا حق جتنا بنتا ہے میرے تک ممبر تک پہنچاتے آؤ۔ اسی مس کرنے سے میرے محترم اسے مسیحی کا لقب ملا ہے اور اسی سے مسا ہے۔ یہ جو تم وضو کرتے ہوئے مسا کرتے ہو نا، سر کا مسا، پاؤں کا مسا، یہ اسی مس سے نکلا ہے، مس سے ہی مسیح نکلا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں اسے مس کرنے کی طاقت عطا کہاں سے ہوئی ہے؟ اسی نے تو یہ قوت دی ہے جو 3 شعبان اپنے جھولے سے فرشتے کو مس کروا کے پردے دے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بس 3 معجزے میں نے سنا لیے، چوتھا سنو اور میرا وقت پورا ہونے جا رہا ہے۔ چوتھا اور آخری معجزہ، اور وہی مولویوں کے گلے میں آج تک اٹکل بن کے اٹکا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہٹکے بھائی جان، اسی میں تو راز ولایت علی چھپا ہوا ہے۔ کیا کرتا تھا؟ تھوڑی سی مٹی لیتا تھا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ ہاں مجھے آپ اتنے ہی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے، ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہوتی ہے۔ بھائی جان تھوڑی سی مٹی لیتا تھا، تھوڑا سا پانی ملاتا تھا، 2-4 ہاتھ کی جنبشیں دیتا تھا، ایک پرندے کی شکل بنتی تھی، عیسیٰ پھونک مارتا تھا، پرندہ علی علی کرتا اٹھ جاتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، پرندہ علی علی کرتا اور جاتا تھا۔ ایک بندہ پھر میرے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا علی سنا ہے عیسیٰ پرندہ خلق کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، علی فرماتا ہے قرآن کا فیصلہ ہے تو پھر کرتا تھا۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ بہت آگے کی سرحد ہے۔ مولا عیسیٰ پرندہ خلق کرتا تھا۔ توجہ، اچھا قرآن عیسیٰ کو خالق کہے تو شرک نہیں ہوتا؟ ہائے 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 ہائے، تھوڑے بندے بولے ہیں، تھوڑے بندے بولے ہیں، چلو جو بولے ہیں انہیں میں کہتا ہوں۔ عیسیٰ ہاں خود جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلق کہایت الطیر، میں مٹی سے پرندے کو خلق کرتا ہوں۔ میں، عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میں، عیسیٰ خلق کرے تو توحید زخمی نہیں ہوتی۔ اور اگر علی منبر سے بیٹھ کے کہہ دے زمانے والا زمین بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ یا علی عیسیٰ پرندہ خلق کرتا تھا، علی فرماتے قرآن کا فیصلہ ہے تو پھر کرتا تھا۔ یا علی آپ کا بھی کوئی ایسا کمال ہے یا نہیں؟ علی فرماتے ہو جاہلا مجھے مریم کے بیٹے کے برابر نہ تول، کجا پرندہ بنانا کجا آدم بنانا، وہ پرندہ بناتا ہے میں آدم بناتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 4 معجزے میں نے سنا دیے۔ مردہ زندہ کرتا تھا، کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، پرندہ خلق کرتا تھا۔ اب بندے چپ کر گئے تو دکھ لگے گا، اس کا مطلب یہ ہے پرندہ خلق کرتا تھا تو محمد کا پسینہ نہیں، تم رہ گئے ہو، تم نے پچھلی بات ضائع کر دی ہے۔ چلو میں پھر ایک کوشش کرتا ہوں تمہیں ملانے کی۔ پرندہ خلق کرتا تھا تو مصطفیٰ کا پسینہ، مردے زندہ کرتا تھا تو محمد کا پسینہ، آنکھیں دیتا تھا تو نبی کا پسینہ، کوڑیوں کو شفا دیتا تھا تو مصطفیٰ کا پسینہ۔ جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھو، کسی حکیم سے پوچھو، کسی ماہر طبیات سے پوچھو، کسی نفسیات کے عالم سے پوچھو، اور کوئی نہیں تو میرے مجمع میں کوئی فزکس کیمسٹری پڑھنے والا بندہ تو بیٹھا ہی ہوگا نا، اس سے پوچھ لو۔ پسینہ 70 درجے پس ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے۔ چلو جو پہلے پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا، لیکن اتنی تھوڑی سی داد سے میں اب راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ آزماؤ اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، حمزہ بھائی پسینہ 70 درجے پس ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے۔ اب یہ گھر جا کے سوچنا، جس کی 70 درجے پست شے پرندہ خلق کرتی ہے، اس کا لہو کیا کیا کرتا ہو۔ ہائے 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 ہائے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فکرہ تو میں سر نہیں ہلانا میرے بھائی، میرے ساتھ زبان سے بات استعمال کرنی ہے۔ جس کا پسینہ پرندے کا خالق ہے، اس کا لہو کیا کیا بناتا ہوگا۔ اب تیرا بھی مقدر اور میرا بھی مقدر، میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس کے لیے نبی نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ کہا، یا علی انت لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، یا علی تیرا خون میرا، میرا گوشت تیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے، یا چلو ایک جملہ اور کہتا ہوں، نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے، علی ہے محمد کا لہو۔ ہائے ہائے، بندے کہتے ہیں علی افضل ہے کہ نبی افضل ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ مجلس لائیو جاری ہے، حلال اعلان کہنے جا رہا ہوں، علی اور باقی نبیوں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے جتنا پسینے اور لہو میں ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جتنا پسینے اور لہو میں ہوتا ہے۔ پھر بھی بندے کہہ رہے ہیں پسینہ افضل کہ لہو افضل؟ لہو افضل نا، اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبی نیچے میرے محمد مصطفیٰ کے علاوہ، محمد تو علی کا بھی سردار ہے نا، کائنات میں ایک ہی تو ہے جسے علی مولا کہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلام، جسے مولا مولا کہتا ہے، ہاں جسے مولا ایک ہی تو ہے کائنات میں، جسے علی جیسا مولا مولا کہتا ہے، اس سردار کے علاوہ باقی 1.25 لاکھ نبی ریت ہیں، علی سردار ہے، اور ان میں سے جناب عیسیٰ بھی شامل ہے۔ عیسیٰ ہے کس کا بیٹا؟ بطول کا بیٹا۔ اب اس بچے سے لے کے جتنی میرے بازو کی پرکار میں چہرے آ رہے ہیں نا، ہر چہرہ اکثریت کے میں نام بھی جانتا ہوں، واقفیت بھی، نہ میں آپ کے لیے نیا نہ آپ میرے لیے نئے ہیں۔ جو بندہ چپ کر کے میں اس کا نام لے کے پوچھ سکتا ہوں بھی ہاں بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، لنگر 2 دفعہ کر لیا یا بات مشکل ہو گئی ہے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ عیسیٰ ہے ذبیح اللہ بھائی بطول کا بیٹا، اور جس کی برابری بطول کا بیٹا نہیں کر سکتا، فضول کا بیٹا کیسے کر سکتا؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو جیو، جس کی برابری بطول کا بیٹا نہیں کر سکتا، فضول کا بیٹا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے محمد مصطفیٰ۔ پنجتن میں اگلی ہستی ہے علی بادشاہ۔ یہ تو تم پہ کھل گیا نا کہ ہمیں محمد پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولو، آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگلی ہستی ہے علی بادشاہ۔ آؤ سنو علی کسے کہتے ہیں۔ میری کیا جرت کہ میں علی پڑھ سکوں، آپ کیا علی سنیں گے؟ توجہ، ہاں ایک فکرہ ضرور کہتا ہوں جہاں تک بشر کی رسائی ہوئی ہے، اور وہ بھی تمہاری سوچ سے آگے کا فکرہ ہے۔ توجہ، علی ہمارے ہاں کہتے ہی اسے ہیں جو شب معراج پردہ وحدت کے اندر بیٹھ کر محمد کی معراج کو مکمل کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو مصطفیٰ کی معراج کو مکمل کرے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک فکرہ چلو اور کہتا ہوں، رسول نے فرمایا تھا نا یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ فکرہ کہہ دوں، رسول کی حدیث ہے، اور میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اب میں فکرہ کہہ دوں، جس کی مکمل پہچان اللہ ہونے کی شرط ہو اسے علی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے، کس کے سر سے بات گزر گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی مکمل پہچان اللہ ہونے کی شرط ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا رہی بات مردہ زندہ کرنے کی، تو وہ کون سا
کوئی تیر مارنے والی بات ہے. توجہ, وہ تو ان کے نوکر کر لیتے ہیں. سنا دوں ایک بات پھر آگے چلتے ہیں. سنا دوں ایک فکرہ جی. مردہ زندہ کرنا کون سا معیار ہے؟ اور مردہ زندہ کرنے سے بندہ اللہ نہیں ہو جاتا. ہائے 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 ہائے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بھائی ایک دن سلمان بیٹھے علی کے سامنے, پتہ نہیں کیوں میرا دل آ گیا یہ بات کرنے کے لیے. سلمان بیٹھے علی کے سامنے, یا علی کوئی عجیب شے تو دکھائیں. تو نہیں پروگرام نہیں دے لیتے, نہیں وکھاندے بھائی جان. ہاں ویسے بھی میرا وقت پورا ہو گیا ہے, جتنا مجھے حکم ہوا تھا میں اس کے قریب پہنچ گیا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سلمان کہتا ہے مولا کوئی عجیب شے, چونکہ علی ہے مظہر العجائب, مولا کوئی عجیب شے دکھائیں. اب میں عجیب شے پڑھنے جا رہا ہوں, قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا. علی فرماتے واقعی دیکھنا چاہتے ہو؟ جی مولا دیکھنا چاہتا ہوں. علی نے دائیں ہاتھ کا آسمان کی طرف اشارہ کیا. آسمان کی زمین سے ٹکراتا ہوا ایک بادل کا ٹکڑا زمین پہ اترا. ہائے 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 ہائے, آپ بولے نا جیسے بولنے کا حق ہے. ہاں ہاں. علی فرماتے سلمان اس پر بیٹھ جا. سلمان بیٹھ گیا. علی نے پھر اشارہ کیا, ایک بادل اور اترا, وہ علی کے قدموں پہ جھکا. علی اس پر بیٹھے. علی نے اشارہ کیا, دونوں بادل ہوا میں پرواز کرنے لگے. کرتے 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 علی ایک پہاڑ کی چوٹی پر اترے. توجہ, چوٹی پر اترے, سلمان کی انگلی پکڑی. سلمان آگے ایک غار تھی, غار کے اندر علی لے گئے. سامنے ایک تخت تھا. توجہ, تخت کے اوپر ایک نورانی چہرہ سویا ہوا تھا. علی فرماتے پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ مولا آپ بتائیں گے. سلمان فرماتے, علی فرماتے یہ سلیمان بن داؤد نبی ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اب کمزور میدے والے یا تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو, ورنہ علی علی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. علی فرماتے یہ سلیمان بن داؤد نبی ہے. علی فرماتے ملنا چاہو گے اس سے؟ ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا. ملنا چاہو گے اس سے؟ قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا مولا اگر آپ فرمائے تو کیوں نہیں ملنا چاہوں گا. اب جملہ سنو گے. علی فرماتے کم, میں جان بوجھ کے رکا ہوں, میں جان بوجھ کے رکا ہوں. یہ قرآن میرے سینے پہ, حوالہ کہو تو کل گاڑی میں رکھ کر لے آؤں گا. مسلسل 10 دن جناب کی خدمت کرنی ہے. کم. آگے بشریت سوچ میں پڑ گئی بھی, اللہ جانے علی اگلا فکرہ کیا کہیں گے. علی فرماتے کم, بے اذنی اٹھ میرے حکم سے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزت حسین کی قسم ہے بھائی جان, جناب سلیمان بن داؤد اٹھ کر بیٹھ کے علی کے قدموں پہ بوسہ دیا. اب جملہ سنو گے. جو مردہ زندہ کرے اسے نبی کہتے ہیں, جو نبی زندہ کرے اسے علی کہتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رہے. چلو ایک بات اور سناتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک بندہ نا ایک لاش لے کر سرکار حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بات چلی تھی مردہ زندہ کرنے سے, تو اس پر اتنا میٹر ہے کہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے. بندہ معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مولا یہ قتل ہو گیا, قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا, قبیلوں میں لڑائی چھڑ جائے گی, قتل و غارت شروع ہو جائے گی, تلواریں نکلی ہوئی ہیں, ذرا قاتل کا پتہ تو بتائیں. امام مسکرا کے فرماتے میں بتاؤں یا مقتول خود بتائے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مولا مقتول بتائے تو اس سے اچھا کیا ہوگا. امام نے پیر کی ٹھوکر ماری. اب ذہن میں رکھنا, پیر کی ٹھوکر ماری. مقتول کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا. مقتول نے اپنے قاتل کا نام بتایا, واقعہ ختم ہو گیا. کچھ دن گزرے, ایک لاش اور امام کی بارگاہ میں آئی. مولا اس کا بھی وہی معاملہ ہے, قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا. اب امام نے ٹھوکر نہیں ماری, 2 رکعت نماز نافلہ پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پالنے والے اسے میری حرمت کا واسطہ زندہ کر. نہیں
पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे, मेरा मजमा सारा नहीं पहुंचा। बंदे हैरान हो गए, उठ हो भी गया, जिंदा पहले दिन वाला भी हो गया। बंदे हैरान हो गए, यबना रसूल अल्लाह अजीब बात है, एक दिन ठोकर मारते हो, दूसरे दिन दुआ करते हो, ये चक्कर क्या है? इमाम फरमाते हैं दुआ इसलिए की कि उसे न भूल जाऊं, ठोकर इसलिए मारी कि मुझे न भूल जाओ। अल्लाह, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। तो मुर्दा जिंदा करना कौन सा काम है? अगर दुनिया विलायत अली को तस्लीम कर लेती, बस 40 मिनट मैंने फजाइल पढ़ दिया, आबाद रहिए, खुश रहिए। पहली मजलिस है, बड़ा खूबसूरत आपने समात फरमाया है। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, पहली मजलिस में पता नहीं कैसे सुनेंगे, लेकिन आपने कमाल कर दिया। एक फिक्रा जरूर सुन लेना, सारी रात भी अगर फजाइल पढ़े ना, मजलिस की जीनत तो है, तकमील मजलिस में। मुझसे सवाल करो ज़हीर, मजलिस मुकम्मल किस वक्त होती है? सिर्फ एक जवाब है, उस वक्त मुकम्मल होती है जब उस पर रोया जाए जिसकी लाश पे बहने न रो सके। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अगर दुनिया विलायत अली को तस्लीम कर लेती, मोहम्मद की बेटी दरबार न जाती। मेरी तरफ देखना, 3 या 4 मिनट की बकाया नौकरी है। हाय बुलंद करो तो मैं जुमला बदलने जा रहा हूं। अगर दुनिया विलायत अली को तस्लीम कर लेती, अली की बेटी बाजार न जाती। मेरा पढ़ देना आसान, तेरा सुन लेना आसान। बस यहीं से बात शुरू करता हूं। 11 मुहर्रम अली की बेटियां करबला से चल पड़ी, ऐसे नहीं चली जैसे मैंने पढ़ दिया। जैसे फजाइल खूबसूरत सुना है ना, कोशिश करना गिरिया भी प्यारा हो जाए, क्योंकि जो शाम से चल के आई है वो सिर्फ फजाइल सुनने नहीं आती, वो खुद अली में अजल की बेटी है। वो आती ही इस नीयत पे है जाकिर कब मसाइब पड़े, कब मैं उस पर रो लूं जिसकी लाश पे कातिलों ने रोने नहीं दिया। 11 मुहर्रम अली की बेटी चली। अब मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं कैसे चली। 72 जनाजे रेत पर छोड़े। हाय करके रोना मातमी की शान है। जो बंदे माँ की गोद से मसाइब सुनते आ रहे हो, उनकी आवाजें अगले फिक्रे पे बुलंद होनी चाहिए। 72 जनाजे अली की बेटी ने रेत पर छोड़े। अज़ादारों 64 जनाजे ऊंटों पर सवार कर लिए। जनाजे ही पढ़ू ना, गाजी के बाद सैदानियों के जनाजे ही थे। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आवाजें बुलंद होगी है तो मैं फिक्रा बदल देता हूं। जो रेत पर थे उनके कफन कोई नहीं थे। जो बंदा आया ही मातम करने के लिए, उसे समझाने की जरूरत ही नहीं, वो इशारा समझ के ही रो पड़ेगा। जो रेत पर थे उनके कफन कोई नहीं थे। जो ऊंटों पर थी उनकी चादरें कोई नहीं थी। रो पड़े हो तो एक जुमला और सुन लो। जो रेत पर थे उनके सर कटे हुए थे। जो ऊंटों पर थे उनके सर खुले हुए थे। अल्लाह तेरा मेरा मातम कबूल फरमाए। ये पारा चनार में कुछ दिन पहले वाकया हुआ है ना, आप सब ने वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होगी। एक जवान को पसे गर्दन लिटा के हैं ज़िबा किया गया है। मर जाओ जुमला ना पढ़ सको, ईमान से बताओ वो वीडियो किसी ने उसकी माँ को दिखाई होगी? किसी ने माँ बहन को दिखाई होगी? सिर्फ इस नीयत में नहीं दिखाई होगी, हो सकता है माँ बहन मर न जाए। कुर्बान जाऊं उसके हौसले पर जो 70 कदम पे खड़ी रही थी, सर पे कुरान उठा के कहती रही, न मार मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला।
اللہ तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सादात खैर सादात चल पड़ी करबला से अली की बेटी, रोने वालों 11 मुहर्रम को चली है, मर जाऊं अगला फिक्रा न पढ़ सकूं। 12 मुहर्रम कूफा के सदर दरवाजे पे काफिला पहुंच गया। अब जिन्होंने मातम करना है हाथ और सीने प्यारे न करना, जुमले मेरे आखिरी है, मुकद्दर में इबादत है तो कर लेना। सादात गैर सादात अभी काफिला आले मोहम्मद का कूफा के सदर दरवाजे पे रुका नहीं था। सैयदो खैर सैयदो मुझे माफ करना, या पिछले पिछले ऊंट की पुष्ट से आवाज आई, सज्जाद तुझे पुप्पी की चादर का वास्ता है, एक दफा काफिला रोक। ये जुमला मैं अपनी पर्देदार माओ बहनों बेटियों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे, मर्द रोए न रोए मस्तूरें जरूर पुरसदेंगी। ओ सैयदो खैर सैयदो पता ये किसने आवाज दी है? अदादारो हाय करो तो मैं नाम बताता हूँ। ये सैयदा हमीदा बिनते मुस्लिम है, जनाब मुस्लिम की एक यतीम शहजादी है, 7 साल का सिन है। पिछले पिछले ऊंट की पोस्ट से आवाज आई, सज्जाद एक दफा पुप्पी की चादर का वास्ता काफिला रोक। रोने वालों खून रोने वाला इमाम तड़पा, आवाज आई क्यों रुकवाती हो काफिला? पत्थर के कलेजे का तो मैं सामने नहीं जो बंदा गोश्त का दिल रखता है। जनाब हमीदा की आवाज आई, सज्जाद ये कूफा का सदर दरवाजा है, हमें बाबा के खून की खुशबू आ रही है। अदादार खून की खुशबू को मातम करके रोना मातमी की शान है। जो बंदा आया ही रोने के लिए है, रोने वालों खून की खुशबू का नाम आया। सज्जाद की आवाज ही सिर्फ खून की खुशबू नहीं है, सामने सदर दरवाजे पे तेरे बाबा का सर लटका हुआ है। अदादार सर के लटकने का नाम आया। रोने वालों फिर बच्ची ने ऊंट बैठने का इंतजार नहीं किया। मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम है, जैसे बाजू कटा के अब्बास जीन से गिरे थे ना, वैसे खड़े हुए ऊंट से जनाब मुस्लिम की यतीमा जमीन पे गिर पड़ी। अदादारा बच्ची का हक बनता था ना, बाप के सर के नीचे आके दुख सुनाती, रो रो के कहती बाबा चादरें लुट गई है, बाबा बुंदे छिन गए हैं, बाबा तमाचे लग गए हैं, बाबा गले में रस्सियां पड़ गई है। हमजा भाई सते हुसैन की कसम है, कोई दुख नहीं बताया, सिर्फ एक बात की है, बाबा तेरे साथ हमारे 2 छोटे भाई गए थे, अल्लाह जाने किसी ने पानी पिलाया या कोई ना। और रोने वाले अभी बाप और बेटी की बातें हो रही थी, या जनाब सज्जाद जंजीर संभाल के दौड़े, जनाब हमीदा का सर सीने पे रखा, आवाज अम्मा पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम की बेटी बाप के सर के नीचे मुस्लिम को प्यारी हो गई। मैं कहता हूं तू बाबा से मिलने आई, बाबा तुझे साथ ले गया। कुर्बान हुसैन की सकीना के जो लाश को हाथ लगाती थी, कातिल तमाचे मारता था, छोड़ दे लाश। मातम हुसैन।